أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين وإمام الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب إله العالمين القاسم مصطفى محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتقمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وظالمين وقاتلين وواصلين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات ارباب اعزاز محترم آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 10 بج چکے ہیں اور رات بزرگ کا حکم تھا اور بہت اچھا ماحول بنا دیا. میرا ساتھ بہت اچھے سے آپ نے سنا. یہ احساس نہیں ہو رہی ہے 10 بج. میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ بہت مختصر وقت میں اہم باتیں آپ کے آگے تک پہنچاؤں. اردو طرف آوازیں بلند سلام. حضرات گرامی قدر، قرآن کریم کا بہت مشہور سورہ ہے جو کہ قرآن سے تھوڑا سا بھی قرب رکھتا ہے، تھوڑی سی بھی نزدیکی رکھتا ہے، تھوڑا سا بھی قرب رکھتا ہے. کیوں چاہتا ہے سورہ الرحمن زینت القرآن، رؤوس القرآن، قرآن کا اہم سورہ ہے. بچے قرآن کی ہر آیت ہر کلمہ ہر نقطہ اہم ہے. لیکن اس سورے کو خاص اہمیت حاصل ہے اور اس سورے میں اس آیت کو اس کی وجہ تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے گروہ انسان گروہ جن کو خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک گروہ انس ایک گروہ جن تم میری کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ. میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا. کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ. اور ایک بار نہیں، آپ سورہ رحمان کو پڑھنے بیٹھیں گے تو ایک بار نہیں، مسلسل 31 بار تکرار ہوئی ہے ایک ہی سورے میں. اس آیت مبارکہ تکرار مکررات قرآنی میں سے ہے. یہ آیت تکرار اتنی تکرار کی 31 بار سورہ رحمان میں پروردگار گروہ انس و جن کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں بلا وجہ تو تکرار آپ بھی نہیں کرتے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ گفتگو کرتے ہیں ہم کلام ہوتے ہیں کسی سے تو بلا وجہ تو تکرار آپ بھی نہیں کرتے. اور اگر تکرار کرنے لگے تو بہت سے نقائص آپ کے سامنے آ جائیں گے. یعنی تکرار آپ بھی نہیں کرتے تو وہ خدا جو قادر کلام نہیں ہے خالق کلام ہے. لیکن ساتھ نہیں تو میں بڑی اہم باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. جو خدا قادر کلام نہیں خالق کلام ہے، جو جانتا ہے رحمان کہاں استعمال کرنا ہے، سبحان کہاں استعمال کرنا ہے.
نگاہ جتنے افراد ہیں ان تک میری آواز انشاءاللہ پہنچے گی، مطمئن رہے آپ، وہاں کی گارنٹی نہیں ہے۔ بار بار تکرار بتا رہی ہے کہ خدا کو نہ جھوٹے پسند ہے نہ جھٹلانے والے پسند ہے، اور اول تاریخ سے دونوں فہرست ہمارے سامنے ہے، جھوٹے کون تھے سچے کون تھے۔ لیکن متوجہ رہیے گا تو بڑی اہم باتیں پہنچاؤں گا۔ قرآن کریم میں دونوں فہرست، قرآن نے کہا نہ جھوٹے پسند ہمیں نہ جھٹلانے والے پسند ہمیں، اس لیے دونوں فہرست اوائل اسلام سے ہی ہمارے سامنے قرآن نے پیش کی۔ جھوٹے کون، سچے کون، جھٹلانے والے کون، تصدیق کرنے والے کون، تصدیق کرنے والے کون۔ اسی لیے پیغمبر نے کچھ ہستیوں کو بار 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 یہ کہتے ہوئے یاد کیا کہ میں کیسے خدیجہ کو بلا دوں، جب سب جھٹلا رہے تھے خدیجہ مجھے تصدیق کر رہی تھی۔ جھٹلانے والے بھی پسند نہیں، قرآن کو جھوٹے بھی پسند نہیں۔ اور ایک بات اپنے جوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جس کے حوالے سے، جھٹلانے کی اسٹیج جو ہے وہ عروج جو ہے جھوٹ کی معراج کا نام ہے۔ کوئی کہتے کہ کوئی ایسے ہی کوئی ادھر سے جھٹلانے والے کہاں سے آ جاتے ہیں مولانا، جھٹلانے والے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ہم نے کہا جھوٹ چھوٹا مرض ہے، اور جب یہ مرض اپنا قد بڑھاتا ہے تو آخری منزل ہوتی ہے جھٹلانے کی۔ ہائے ہائے ہائے، بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ جھوٹ چھوٹا مرض، آپ کہتے ہیں بخار ہوا ہے، اگر بخار ہے تو ٹھیک بھائی، اگر ملیریا ہو جائے اس سے آگے بڑھیے چکن گنیا ہو جائے، اس سے آگے بڑھیے کینسر ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ بخار ہے چھوٹی بیماری، اور اس کے نتیجے میں اگر بڑی بیماری پیدا ہو جائے تو ضروری ہے پہلے بخار سے بچا جائے۔ ہائے ہائے ہائے، میری بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ تو جھوٹ کی معراج اور عروج کا نام ہے جھٹلانا۔ اسی لیے اسلام نے کنڈم کیا ہے، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، کیوں نہ بولو جھوٹ؟ کہ اگر جھوٹ سے پرہیز کیا تو جھٹلانے والے نہیں بنو گے۔ کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ تو فضائل پڑھتے ہیں بس فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں، بس فضائل علی پڑھتے ہیں، بس فضائل علی پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ نے بات کمپلیٹ سنی نہیں ہے۔ جہاں ہم فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں وہیں ہم خصائص سے قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہیں ہم قرآن کے خصائص بھی ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کے مناقب، اہل بیت کے محاسن، اہل بیت کے فضائل جہاں جہاں ذکر کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں ہم قرآن کے خصائص خصوصیات قرآنی کو بھی ذکر کرتے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت ہے، تاکہ اس بات کا اعلان ہو جائے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت ہے۔ خصائص، اچھا ایک بات بڑی اہم ہے جو میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں اور اسے منزل دلیل میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہو، مضطرب نہ ہو، آپ کے قلب میں جو ہے اضطراب نہیں پایا جانا چاہیے، آپ کا ذہن مستقل نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اہل بیت نہ ادھر سے لیے ہے نہ ادھر سے لیے ہے۔ ہمارے پاس اہل بیت کو حاصل کرنے کے دو سورس ہے، یا کتاب اللہ ہے یا رسول اللہ ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ہمارے پاس جو سورس ہے، چشمہ ہے ہمارے پاس اہل بیت کو حاصل کرنے کا، وہ یا رسول اللہ ہے یا کتاب اللہ ہے۔ اور کتاب اللہ ہے تو اس کے خصائص سے آشنائی ہو رہی ہے، اس کی خصوصیات سے آشنائی ہوئی۔ ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت کر کے آگے بڑھوں گا۔ اصل بات جو اس آیت کے ذیل کو ذکر کرنی ہے وہ ابھی ذکر شروع نہیں ہوا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ بالکل کر بابا سے بلند صلوات پڑھیں تاکہ میں پہنچا سکوں۔ ہم نے اہل بیت رسول اللہ سے لیا، کتاب اللہ سے لیا، اور قرآن کے خصائص کیا ہے؟ قرآن کتاب سیاست نہیں ہے، قرآن کتاب صداقت ہے۔ قرآن صداقت سے کام لیتا ہے، سیاست سے کام نہیں لیتا۔ قرآن مجرم کو مجرم کہتا ہے، مشرک کو مشرک کہتا ہے، ملزم کو ملزم کہتا ہے، منافق کو منافق کہتا ہے، مومن کو مومن کہتا ہے۔ قرآن
میری بات یاد رکھیے گا، قرآن پرواہ نہیں کرتا کسی مجرم کی، پرواہ نہیں کرتا کسی مشرک کی، پرواہ نہیں کرتا کسی کافر کی. برا لگے تو لگے، ولو کرہ المشرکون ولو کرہ المجرمون، یہ الفاظ قرآنی موجود ہے. چاہے برا لگتا ہے تو لگے، خدا کو جو کہنا ہے وہ کہنا ہے. تو یہ اسلوب تو ہم نے قرآن سے سیکھا ہے. ہم حق کہتے برا لگے تو لگے. یہ اسلوب، یہ طریقہ قرآن کا ہے. برا لگے تو لگے بھائی، ہمیں تو وہ کہنا ہے جو حق ہے. مجرموں کا لحاظ نہیں کرتا قرآن، مشرکوں کا لحاظ نہیں کرتا قرآن، مسلموں کا لحاظ نہیں کرتا قرآن، کافروں کا لحاظ نہیں کرتا قرآن. مومن کی دلجوئی کرتا ہے قرآن. مومن کی دلجوئی کرتا ہے قرآن. قرآن پر پڑھ کے دیتا ہے، میرے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ دلجوئی ہے. میرے بندوں سے کہہ دو، مومنین سے کہہ دو میں بھی تمہارا ولی ہوں، میرا رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور وہ بھی تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. یہ آیتیں نہیں ہے میرے عزیزو، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ آیتیں قرآنی نہیں ہے، یہ پھر مومن کی دلجوئی ہے. ہائے ہائے، میری ایک بہت اہم بات تھی جو میں بتانا چاہتا تھا. دل مومن کی دلجوئی، مومن کے دل کی دلجوئی کرنا چاہتا ہے قرآن. گھبرانا نہیں، مایوس نہ ہونا. کائنات کی ہر شے مایوس ہو جائے تو ہو جائے، تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا ولی اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی ہے. ارے جن گروہ کے، جن جماعتوں کے ایک نہیں تین سرپرست ہو، تو دلجوئی کسی کرتا ہے؟ دلجوئی کرتا ہے مومنین. ایک صفت میں نے آپ کو خدمت میں، دوسری صفت بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے. دو ٹوک باتیں کرتا ہے قرآن. قرآن لچھے دار باتیں نہیں کرتا، قرآن گھما پھرا کے باتیں نہیں کرتا. قرآن کی دو ہی طرح کی آیتیں ہیں، یا محکمات ہے یا متشابہات ہے. کوئی دونوں اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ تمہاری بھی اوقات معلوم ہو جائے. ہائے 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 ہائے، محکمات اس لیے نہیں رکھا. اگر صرف محکمات رکھ دیتا تو پھر ہر قاری قرآن کہتا ہم نے نماز لی تو قرآن سے، زکات لی تو قرآن سے، خمس لیا تو قرآن سے، حج لیا تو قرآن سے، امر بالمعروف لیا تو قرآن سے. خدا نے کہا صرف محکمات نہیں ہے، متشابہات بھی ہے. جب متشابہات پہ آؤ گے تو اپنے آپ کو عاجز و قاصر پاؤ گے اور تلاش کرو گے کسے پیغمبر نے باقی شہر علم قرار دیا. باتیں کرتا ہے قرآن، تو باتیں کرتا ہے، سیدھی باتیں کرتا ہے. اور مولانا کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور مرسلین امام دیا تو افضل الاولیاء اوصیاء. بتائیے کہاں ہے ہمارے نیچے دماغ، کہاں ہو جائیں گے ہمارے دماغ نیچے ہو کہاں جائیں گے؟ کہا ہم افضل کو، جب ہمیں اللہ نے افضل ہی دیا ہے تو ہم سے لا کہیے کہ مانیے مفضول کو، مانیے مفضول کو. کمر تو جائیں گے، مانیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مزاج جو بنایا ہے وہ اہل بیت نے بنایا ہے. یہ مزاج ہمیں کتاب خدا نے بنایا ہے. کیسے؟ کہ خدا کسی افضل کو نظر انداز نہیں کرتا. آپ کیسے گے مولانا؟ وہ کیسے؟ کہ افضل کو نظر انداز نہیں کرتا مولانا، کسی بھی افضل کو نظر انداز نہیں کرتا، چاہے وہ اعلان ایمان کرنے والا ہو، چاہے ایمان کو چھپانے والا ہو. بڑی آہستہ سے میں نے کہا، بڑی آہستہ سے میری بات کو سمجھیا. خدا بندے کریم کسی افضل کو نظر انداز نہیں کرتا. نمرود کے دربار میں دو ہستیوں کا تعارف کراتا ہے، ایک آسیہ کا تعارف کرواتا ہے، ایک نجار کا تعارف کراتا ہے. پروردگار یہ کون ہے؟ انہیں تو کبھی کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا، انہیں تو کبھی ایمان کا اعلان کرتے نہیں دیکھا. ایمان ہے مگر اندر ہے. ہائے 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 ہائے، ان اندر ہے. آسیہ نے کبھی اعلان نہیں کیا کہ میں توحید کو ماننے والی ہوں، میں موسیٰ کو نبی ماننے والی ہوں. کبھی بھی حبیب نجار نے نہیں کہا کہ میں جو ہے موسیٰ کو اپنا نبی مانتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں. خدا بندے کریم نے کہا مومن آل فرعون، قرآن نے ایک لفظ دیا مومن آل فرعون. مومن آل فرعون کون ہے؟
کب وہ ہے کہ جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. آپ سمجھ میں آیا؟ آپ سمجھ میں آیا آپ کے کہ خدا بندے کریم کس قدر نگاہ رکھے ہوئے جہاں بھی افضل پایا جاتا ہے، چاہے وہ ایمان چھپانے والا ہو تو بھی نظر انداز نہیں ہوتا، چاہے ایمان کا اعلان کرنے والا ہو. زوجائے فرعون کس قدر لعنتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس قدر لعنتی ہے. جو نبی ہونے کا اعلان نہیں کرتا ہے، جو امام ہونے کا اعلان نہیں، خود خدا ہونے کا اعلان کر رہا ہے، کتنا بڑا لعنتی ہے. لیکن اسی کے دربار میں، اسی کے گھر میں، اسی کے زیر محل سرا میں ایک مومنہ اپنے ایمان کو پروان چڑھا رہی تھی. اور پروان چڑھایا تو ایمان کیا دیا، اللہ اکبر. یہاں میری بات پہنچ جائے تو ابو طالب کی عظمت معلوم ہو جائے گی. یعنی کیسے پروردگار عالم نے اس ایمان چھپانے والی خاتون کو جو زوجیت میں رہ رہی تھی فرعون کی، کیا انعام بخشا. ایک نبی اولو العزم نبی کی پرورش اس کے حوالے کر دی. میری بات پہنچی ہے کہ نہیں؟ اولو العزم صاحب شریعت نبی حضرت موسیٰ کی پرورش کے لیے اس کی آغوش کا انتخاب کر لیا. چھپانے والی تھی اپنا ایمان، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہاری عظمت بہت زیادہ ہے. اللہ نے کہا میں تمہاری آغوش میں اپنے اولو العزم کلیم اللہ کو پروان چڑھاؤں گا. اب اندازہ لگائیے، جس کی آغوش کلیم اللہ کے لیے انتخاب کی جائے وہ ہے زوجائے فرعون، اور جس کی آغوش حبیب اللہ کے لیے انتخاب کی جائے اسے حضرت عمران، حضرت ابو طالب کہتے ہیں. سلام محمد علیہ جو کہ بابا سے بڑا صلوات پڑھے محمد علیہ. حضرات کرامی قدر، ہم خصائص قرآن کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے فضائل کو بیان کرتے ہیں. اور ایک بات اور اپنے جوانوں کے لیے عرض کر دوں، چونکہ مجلس ہے اور مجلس میں اصولی باتیں لے کے جایا کریں. ہمارے نزدیک امامیہ اثنا عشریہ کے نزدیک آیات قرآنی کی میزان احادیث نہیں ہے. گاڑا ہو گیا، میں تھوڑا آسان کر دیتا ہوں. یعنی اگر آیات قرآنی کی صحت کو جاننا ہے تو معیار حدیثیں نہیں ہیں، معیار روایتیں نہیں ہیں، معیار اقوال معصومین نہیں ہے، اقوال پیغمبر اکرم نہیں ہے. پھر احادیث کے توڑنے کا معیار آیات قرآنی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی ہم جاننا چاہتے ہیں یہ آیت، یہ حدیث ہمارے کانوں تک پہنچی. اب پہنچی ہے تو صحیح ہے کہ نہیں؟ اب صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے دو راستے اختیار کرنے پڑیں گے. قرآن کی آیتوں کو دیکھنا پڑے گا، ٹکرا تو نہیں رہا. یہ حدیث قرآن کی کسی آیت سے، کسی آیت کے مفہوم سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے. پھر دیکھا جائے گا کہ بیان کرنے والا کون ہے. ہاں مجھے کہنے دیجیے، اب مجھے کہنے دیجیے. جب ہم کسی کی بات کو بغیر بیان نہیں لیتے تو کسی کی ذات کو کیسے تسلیم کر لیں؟ ایک صلوات پر محمد علیہ محمد. بے وقوف بنایا جاتا ہے ہمیں. ارے ہم بات کو بھی چھان پھٹک کے لیتے ہیں، تول کے لیتے ہیں. جب باتوں کو تول کے لیتے تو ذاتوں کو آپ کس قدر جو ہے بہت معیار سے گر کے باتیں کر رہے ہیں. جسے بھی مان لیجیے، اسے بھی مان لیجیے، اسے بھی مان لیجیے، اسے بھی مان لیجیے. اما ہم ہر ایک کی تو بات نہیں مانتے، ہر ایک کی ذات کیسے مان لیں؟ ہر ایک کی بات نہیں مانتے تو ہر ایک کی ذات کیسے مان لیں؟ ذات کا معیار بھی قرآن ہے، بات کا معیار بھی قرآن ہے. قرآن معیار ہے کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے. کوئی بھی حدیث لاؤ کائنات کی. اب ایک بات مولانا چبھتی ہوئی کہنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہو. اور میرے جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے موقع ملا ہے اس مجلس کے حوالے سے. اے دراپر فلاں صاحب کی حدیثوں کو تو آپ مانتے نہیں ہیں. فلاں صاحب تو بڑے اچھے راوی، فلاں صاحب تو بڑے جو ہے پیغمبر کے قریبی ہیں، نزدیکی ہیں، بہت زیادہ قربت حاصل ہے پیغمبر کی، اور یار پیغمبر سے ہیں، اور پیغمبر کے جانثار ہیں، اور پیغمبر کے ہم سفر رہے، اور پیغمبر کے یہ رہے، پیغمبر کے وہ رہے. لمبی چوڑی باتیں کہہ کر ہم سے کہا مان لیجئے، ان کی بات کو کیوں رد کر دیتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم پر لاجک ہے، ہم بغیر دلیل کسی بات کو رد نہیں کرتے. کہ اگر یہ صاحب
جن کا ہم ذکر فرما رہے ہیں، اگر شہزادی کے سامنے سب سے پہلی حدیث غلط نہ بیان کرتے، آپ کے بابا نے ارشاد فرمایا ہے ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، بس یہی سے معلوم ہوا جس کی پہلی قرآن سے ٹکرا اس نے ہماری پہچان ہے، ہمارا امتیاز ہے، دوسری قوموں پر ہمارا امتیاز کیا امتیاز مولانا، کیا امتیاز کہ سب کو قرآن مبین ملا، رسول مبین ملا، امام مبین نہیں ملا، سب کو قرآن مبین ملا، رسول مبین ملا۔ ہماری اسپیشلٹی یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں ہی بتایا کہ کتاب مبین یہ ہے، رسول مبین یہ ہے، امام مبین یہ ہے۔ یہ ہماری اسپیشلٹی ہے بھائی، یہ ہمارا تشخص ہے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں یہیں پر اسی اسپیشلٹی کے حوالے سے، یہ ہمارا معیار ہے، یہ ہمارا تشخص ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا معیار ہے، یہ ہماری اسپیشلٹی ہے کہ ہمارا خدا عادل، ہمارا نبی عادل، ہمارا امام عادل۔ یہ ہماری اسپیشلٹی ہے کہ ہم نے خدا کو مانا تو عادل، نبی کو مانا تو عادل۔ جب بعد پیغمبر کسی کا دامن تھاما ہدایت کے لیے، وہ ظالم نہیں تھا، عادل تھا۔ یہی وجہ ہے، توجہ توجہ توجہ، یہی وجہ ہے ظالم ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ اب کوئی ہماری گردن پہ تلوار بھی رکھ دے، ہمیں ہمارے لیے سوری تیار کر دی جائے، تمہیں سوری چڑھانے کو مانو، تو بھائی ہم نہیں مانیں گے، ہماری مجبوری ہے بھائی، ہماری پریشانی ہے، کیونکہ ہم نے خدا کو عادل مانا، ہم نے نبی کو عادل مانا، تو اب نبی کے بعد چونکہ ختم رسالت کا اعلان ہوا تھا، ختم ہدایت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ سلام پڑھے محمد علیہ محمد۔ دیکھیے ذرا سا بچوں سے سنیں گے تو میری بات سلام پڑھے محمد علیہ۔ مجبوری ہے بھائی ہماری، سولی پہ چڑھا دیجیے، ہمیں نہیں مانیں گے۔ اچھا کیوں نہیں مانیں گے؟ خدا کی قسم، یہ اصول، یہ طریقے، یہ ضابطے، یہ قاعدے ہمیں قرآن نے دیے، ہمیں اہل بیت نے دیے۔ ہم ایسے ہی نہیں اڑ جاتے ہیں، ہم ایسے ہی نہیں جو ہے وہ جد و جہد میں اتر آتے ہیں، ہم نہیں تسلیم کریں گے بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم رسالت کا اعلان ہوا تھا، ختم نبوت کا اعلان ہوا تھا، ختم ہدایت کا اعلان تھوڑی ہوا تھا۔ اس لیے پیغمبر نے اپنے حیات میں غدیر خون کے میدان میں کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، یعنی کہنا مطلب کیا ہے کہ ختم رسالت کا اعلان کر رہا ہوں، ختم ہدایت کا نہیں۔ ہدایت کا سلسلہ قیامت تک چلے گا، جب چلے گا تو پھر ایسا ہونا چاہیے جو پیغمبر جیسا ہو۔ اگر ہم پیغمبر کے بعد کسی ظالم کو مان لیتے ہیں تو خدا بھی عادل نہیں رہتا، نبی بھی عادل نہیں رہتا، خدا بھی عادل نہیں رہتا صاحب، اور نہ نبی عادل رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کھول کھول کر بیان کرے، کھول کھول کر بیان کرے، ہمیں کہنے دیجئے کہ ہم نے قرآن سے اہل بیت کو لیا تو مجمل آیات سے نہیں لیا، مبین آیات سے لیا۔ مجمل آیات سے نہیں لیا ہم نے ایسی آیات سے نہیں لیا کہ جو مجمل تھی، جو سمجھ میں مکان میں آؤ گے تب بتائیں گے، مجمل آیات سے نہیں لیا ہم نے اہل بیت کو، مفصل آیات سے لیا ہے، مبین آیات سے لیا ہے۔ اچھا ایک بڑی اہم بات قرآن کے حوالے سے شاید میں خدمت کرتا ہوں آپ کی،
اچھا ہماری کوئی اسپیشلٹی ہے مولانا، کچھ تشخصات ہے ہمارے، ساری تو ذکر نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات ضرور ذکر کروں گا. کیا فرمایا؟ تو یہیں سے بس یہیں سے معاملہ ڈاماڈول ہو جاتا ہے. جنہیں ابھی ابھی کی سمجھ میں نہیں آتی انہیں کبھی کبھی کی کیسے یاد آتی؟ جنہیں ابھی ابھی کی یاد نہیں بھائی. ابھی مولانا نے ذکر کیا اور آپ سے پوچھا کیا بنایا مولانا، جب آپ کا ذہن حاضر نہیں ہے، گوشت لگے ہوئے ہیں، نگاہیں لگی ہوئی ہیں، پیغمبر کے ساتھ تو قبلہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن ابھی ابھی پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ماذا قال رسول اللہ علیہ، کیا کہا پیغمبر نے ابھی ابھی؟ تو ایسے ایسے افراد بدلے پیغمبر میں جنہیں ابھی ابھی کی یاد نہیں، تو ہم سے کبھی کبھی کی بات کیسے لے لیں؟ اسی لیے میں یاد بتایا. کیا میں یاد میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ کر اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں پھر اپنے مسئلہ. کیا میں یاد بتایا پیغمبر نے ہمیں اپنے بعد ولی ہونا چھوڑیے، پیغمبر مولا کائنات کا توجہ چاہ رہا ہے، کہ سے توجہ چاہ رہا ہے، توجہ. پیغمبر کے بعد علی ولی ہیں، موضوع چھوڑ دیجیے. وسیع ہیں، موضوع چھوڑ دیجیے. خلیفہ ہیں، موضوع چھوڑ دیجیے. امام ہیں، موضوع چھوڑ دیجیے. اسی پہ تو اختلاف ہے نا بھائی. وسیع نہیں مانتے، وسیع نہیں مانتے، خلیفہ نہیں مانتے، امام نہیں مانتے. دھار دیکھتے ہیں نا، دھار لگتی ہے تلواروں پر، لیکن علم کے ذریعے سے عقلوں پر دھار لگتی ہے. اسے ایسی فضیلتیں عطا ہوئی، ان فضیلتوں کا انکار کیا، دشمنی نکالی گئی علی سے، اولاد علی کو کربلا کی سرزمین پہ قتل کر دیا. اتنا بے دردی سے قتل کیا گیا. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. کتنا گریہ کیا جائے، 1400 سال سے آپ پر گریہ کیا جائے. اور کما کہتے ہیں کائنات میں کسی ہستی پر اتنا گریہ نہیں کیا گیا. اگر وہ سارے آنسو جب سے حسین شہید ہوئے اکٹھا کیا جائے پہلے کرام بن جائے. اتنا آنسو بہا ہے حسین کے، لیکن بہا ہے دل سے، کیونکہ رلایا نہیں جاتا ہے، رویا جاتا ہے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ کسی کو رلا سکے. ہاں جیسے حسین کا نام یہ نم ہو جاتی ہے، آنکھوں میں اداسی ہے، چہرے پر اداسی، چہرہ زرد. اے پسند پیغمبر، ہائے آپ کی حرمت کا خیال نہیں، آپ نے روزہ پیغمبر کی حرمت کا خیال کیا، کبھی نہ چھوڑا. آپ نے خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال کیا، مکہ چھوڑا. لیکن جنگل کربلا میں، بیاباں میں کسی نے آپ کی حرمت کا خیال نہیں کیا، کسی نے خیال نہیں کیا. ہاں یہ وہی جو پیغمبر کی کچھ پانے والا ہے، کہ زمانے پیغمبر جو اس کا جوان ہوا ہے، کسی نے آپ کی حرمت کا خطاب کیا. میرے امام نے بڑا یاد کیا اپنے آنے والے شیعوں کو. جملہ ہے انا قتیل الاباء، اے میرے شیعوں مجھے رلا رلا کر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. حساس جملہ سے چاہتے اور نفسیاتی پیاس لگتی ہے تو پانی نہیں پیتا تو پیاس لگتی ہے. قلبہ پیاس ہوتا ہے، لیکن جب زیادہ رونے لگے قلبہ پیاس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جو صبح سے اقربا اور انصار کے لاشوں پر گریہ کرنا، عصر عاشور تک اس حسین کی زبان پر کیسے کانٹے اترتے ہوئے. قتیل الاباء، مجھے بہت پڑھ گیا، کبھی علی اکبر کے لاشیں پر رویا، کبھی علی اکبر کے لاشیں پر رویا، کبھی قاسم نوشہ کے لاشیں پر رویا، ارے کبھی حبیب کے بچے پر رویا، کبھی حبیب پر رویا، کبھی حر پر رویا. دوسرا موقع میں یاد دلاؤں آپ کو کب یاد کیا، بس میں ہی تمام کروں گا، انہی فکروں کے ساتھ تمام کرنا چاہتا. دوسرا موقع وہ آیا کہ حسین کی آگوش میں
6 ماہ کا لاشا تھا اور آپ کہہ رہے تھے فوجی اشتیار تمہارے نزدیک میں مجرم ہوں میرا یہ میرا شیر خار بچہ تو مجرم نہیں ہے. ارے پیاسا بھی ہے بھوکا بھی ہے, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا. ارے میرے لال کو یہ قطرہ آپ دے دو. روایت بتاتی ہے طلب آپ کے نتیجے میں سنسناتا ہوا شیشوں تیر آیا. گروہ سے علی اصغر کا نشانہ لیا, بچہ باپ کی آگوش میں نہر ہو گیا. حسین نے چلو پانی دیا اور ایک مرتبہ یاد کیا ہے میرے شیو کاش تم کربلا میں ہوتے. ارے دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا لیکن مجھے پانی نہیں ملا. خدا کو کوئی غم نہ سوائے محمد و آل محمد کی آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور آخری موقع کے لیے کام میں آپ کو ہمیں سب کو یاد کیا. وہ موقع وہ تھا کہ جب جناب سید سجاد کے قریب آئے اور آ کر شانہ کھلایا. اے میرے لال اٹھو, لشے بیدار ہو, اے میرے بچے اٹھو. جناب سید سجاد نے نیند بے ہوشی کی حالت میں آنکھوں کو کھولا. کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں, کبھی پشت پر دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ ہمت کو جمع کر کے کہا بابا آپ کے دائیں علی اکبر نظر نہیں آتے, قاسم نظر نہیں آتے. اے بابا آپ کی پشت پر بچا عباس نظر نہیں آتے. اے میرے لال سب قتل کر دیے گئے. المختصر میرے لال مردوں میں یا تو باقی رہ گیا یا میں باقی رہ گیا. اے میرے لال آخری میں جا کے لے آیا ہوں اور میرے لال کے مدینے جانا. ارے میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا ارے جب ٹھنڈا پانی پیے میری پیاس کو یاد رکھے, جب کھانا کھائے